مفتی نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ پہلے شوہر سے ایک لڑکی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ اور دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور یہ نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعاگو ہیں، ان کو بے گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا جو کچھ مہر مانگو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ کوئی مہر نہیں۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم ملتے ہی سپاہیوں نے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حالت دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ فوج ان کے پیچھے آئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آد بوچھا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت پہنا دے، اور وہ درخت کٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا اس کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ شیطان نے آرے کی ترکیب بتائی، درخت چیرا گیا۔ جب آرا سر تک پہنچا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے پناہ کیوں مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو۔ پھر سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اف تک نہ کی۔ جب دونوں پیغمبر بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج کو لے کر چڑھائی کی اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا قتل سے باز نہیں رہیں گے۔ ہزارہا آدمی تحقیق کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا، تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہاں کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع مسجد دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ نتیجہ اس بیان سے یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ایک نبی کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی سزا دی تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے نہ تو کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔